جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعہ کے خطبے کے مسائل۔ نمبر 1، جب سب لوگ جماعت میں آ جائیں، امام کو چاہیے کہ ممبر پر بیٹھ جائے اور مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کہے۔ بعد اذان کے فوراً امام کھڑا ہو کر خطبہ شروع کر دے۔ نمبر 2، خطبے میں 12 چیزیں مسنون ہیں۔ نمبر 1، خطبہ پڑھنے کی حالت میں خطبہ پڑھنے والا کو کھڑا رہنا۔ 2، خطبے پڑھنا، دونوں خطبوں کے درمیان میں اتنی دیر تک بیٹھنا کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہہ سکیں۔ دونوں حدثوں سے پاک ہونا، غسل اور وضو دونوں صورتوں میں پاک۔ خطبہ پڑھنے کی حالت میں منہ لوگوں کی طرف رکھنا۔ خطبہ شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا، یہ بھی مسنون ہے۔ خطبہ ایسی آواز سے پڑھنا کہ لوگ سن سکیں۔ خطبہ میں ان 8 قسم کے مضامین کا ہونا: اللہ تعالیٰ کا شکر اور اس کی تعریف، خداوند عالم کی وحدت، نبی علیہ السلام کی رسالت کی شہادت، نبی علیہ السلام پر درود، وعظ و نصیحت، قرآن مجید کی آیتوں کا یا کسی سورت کا پڑھنا۔ دوسرے خطبہ میں پھر ان سب چیزوں کا اعادہ کریں۔ دوسرے خطبے میں بجائے وعظ و نصیحت کے مسلمانوں کے لیے دعا کرنا۔ یہ 8 قسم کے مضامین کی فہرست ہے، آگے بقیہ فہرست ہے۔ ان امور کی جو حالت خطبہ میں مسنون ہے: خطبے کو زیادہ طویل نہ دینا، طول نہ دینا، بلکہ نماز سے کم رکھنا۔ خطبہ ممبر پر پڑھنا، اگر ممبر نہ ہو تو کسی لاٹھی وغیرہ پر سہارا دے کر کھڑا ہونا، اور ممبر کے ہوتے ہوئے کسی لاٹھی وغیرہ پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہونا اور ہاتھ کا ہاتھ پر رکھ لینا، جیسے بعض لوگوں کی ہمارے زمانہ میں عادت ہے، منقول نہیں ہے۔ دونوں خطبوں کا عربی زبان میں ہونا اور کسی زبان میں خطبہ پڑھنا یا اس کے ساتھ کسی اور زبان کے اشعار وغیرہ ملا دینا، جیسا کہ ہمارے زمانے میں بعض عوام کا دستور ہے، خلاف سنت مؤکدہ اور مکروہ تحریمی ہے۔ نمبر 12، خطبہ سننے والوں کو قبلہ رو ہو کر بیٹھنا۔ دوسرے خطبہ میں نبی علیہ السلام کے آل، اصحاب اور ازواج مطہرات، خصوصاً خلفاء راشدین اور حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ عنہما کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ بادشاہ اسلام کے لیے بھی دعا کرنا جائز ہے، مگر اس میں ایسی تعریف کرنا جو غلط ہو مکروہ تحریمی ہے۔ جب امام خطبہ کے لیے اٹھ کھڑا ہو اس وقت سے کوئی نماز پڑھنا یا آپس میں بات چیت کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ قضا نماز کا پڑھنا صاحب ترتیب کے لیے اس وقت بھی جائز بلکہ واجب ہے، پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کر دے یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ یعنی اگر کسی کی فرض نماز رہی ہے اور وہ صاحب ترتیب ہے، 5 یا سے کم نمازیں قضا ہوں تو وہ صاحب ترتیب ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے نماز جو قضا ہوئی وہ پڑھ لے۔ پھر جب تک امام خطبہ ختم نہ کر دے یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ جب خطبہ شروع ہو جائے تو تمام حاضرین کو اس کا سننا واجب ہے، خواہ امام کے نزدیک بیٹھے ہوں یا دور، اور کوئی ایسا فعل کرنا جو سننے میں مخل ہو مکروہ تحریمی، اور کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام یا سلام کا جواب یا تسبیح پڑھنا یا کسی کو شرعی مسئلہ بتانا جیسے کہ حالت نماز میں ممنوع ہے ویسا ہی اس وقت بھی ممنوع ہے۔ خطیب کو جائز ہے کہ خطبہ پڑھنے کی حالت میں کسی کو شرعی مسئلہ بتا دے۔ نمبر 5، اگر سنت نفل پڑھتے میں خطبہ شروع ہو جائے تو راجح یہ ہے سنت مؤکدہ تو پوری کر لے اور نفل وغیرہ 2 رکعت پر سلام پھیر دے۔ دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں امام کو یا مقتدیوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا مکروہ تحریمی ہے۔ اصحاب سے منقول بھی ہاتھ اٹھائے ہوئے اگر دل میں دعا مانگی جائے تو جائز ہے، بشرطے کہ زبان سے کچھ نہ کہے، نہ آہستہ نہ زور سے، لیکن نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے منقول نہیں ہے۔ رمضان کے آخر جمعہ کے خطبہ میں وداع اور فراق کے مضامین پر پڑھنا بوجہ اس کے کہ نبی علیہ السلام اور ان کے اصحاب سے منقول نہیں ہے، نہ کتب فقہ میں کہیں اس کا پتہ ہے، اور اس پر مداومت کرنے سے عوام کو اس کی ضروری ہونے کا خیال ہوتا ہے، اس لیے بدعت ہے۔ تنبیہ، ہمارے زمانہ میں اس خطبہ پر ایسا التزام ہو رہا ہے
کہ اگر کوئی نہ پڑھے تو وہ مورد طعن ہوتا ہے، یعنی اس پر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، اور اس خطبے کے سننے میں اہتمام بھی زیادہ کیا جاتا ہے۔ خطبہ کا کسی کتاب وغیرہ سے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے۔ نبی علیہ السلام کا اسم مبارک اگر خطبے میں آئے تو مقتدیوں کو اپنے دل میں درود شریف پڑھ لینا جائز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے، جائز ہے، اس کی گنجائش ہے۔